السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رخسانہ ثاقب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل روحی ایجوکیشن۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء کی آیات نمبر 61 to 70۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آئے تو آپ ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے۔ پھر ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو لوگ ریگولرلی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جو ان سے سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میں نے ایک اور چھوٹا سا کام شروع کیا ہے کہ میں اب یوٹیوب پر لائیو سیشن بھی کرتی ہوں۔ مارننگ میں میرا 6:40 پر لائیو سیشن ہوتا ہے اور دن کو 12 بجے، منڈے ٹو فرائیڈے۔ تو آپ ضرور جوائن کیا کیجیے۔ ہفتے اور اتوار کو بھی لائیو سیشن تو میں کرتی ہوں، لیکن اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے۔ تو آپ اگر چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو جب بھی ویڈیوز آئیں گی یا پھر لائیو سیشن سٹارٹ ہوگا تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا ہوگا۔ چلیے جی، ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ یہاں ہم نے میم کو لمبا کیا 3 الف کی مقدار جتنا، اور اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ نون کے اوپر ہم نے احفا کرنا ہے۔ نون ساکن کے بعد زا ہے تو زا حروف احفا میں ہے۔ احفا والے حروف 15 ہیں، جن میں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کیف۔ یہ 15 حروف ہیں۔ جب یہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئیں تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے اور 1 الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر بھی پڑھنا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ لفظ اللہ کی لام کو موٹا پڑھتے ہیں جب اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو۔ اگر زیر ہو تو پھر ہم نے لام کو باریک پڑھنا ہے، لیکن یہاں تو زبر ہے، اس لیے لفظ اللہ کی لام کو موٹا پڑھا گیا۔ انزل اللہ وإلی الرسول رأیت المنافقین۔ را اور قاف صاد ان کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ یصدون عنک صدودا۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ۔ یہاں پر میم ساکن کا ادغام ہے۔ یہ میم ساکن ہے نا، جزم ہے اوپر، اور یہاں میم مشدد ہے یعنی تشدید ہے میم کے اوپر۔ تو جب یہ دونوں مووز اکٹھی آ جاتی ہیں، ساکن لیٹر اور مشدد لیٹر، یعنی مووز جزم اور تشدید اکٹھی آ گئی، تو جو ساکن لیٹر ہوگا نا وہ خاموش ہو جائے گا، مشدد حرف پڑھا جائے گا۔ یہاں ہا کو ہم نے غنہ کرتے ہوئے میم مشدد سے ملانا ہے۔ پھر مصیبتن نہیں پڑھا، یہاں اقلاب ہے۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے مصیبتم بما قدمت ایدیہم۔ حمزہ کے اوپر زبر، ساتھ یا ساکن، تو یہ لین حرف ہے، ای آواز بنے گی۔ الف زبر آ نہیں پڑا، الف زبر یا، ای دیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا
इहसाना व तौफीका। रा को पुर पड़ा और दाल के ऊपर हमने कलकला किया, और रद्द, दाल को हिलाया जाएगा। जो कलकला वाले हरूफ हैं ना वो 5 हैं, जिसमें कौफ, त्वा, बा, जीम और दाल शामिल हैं। जब ये 5 हरूफ साकिन हों या वक्फ करने की सूरत में साकिन पड़े जाएं, हमने इनके ऊपर कलकला करना है। कलकला करते हुए आपको ऐसा फील होता है जैसे इसकी आवाज़ ना आपके मुंह में टकरा के वापस आ रही हो। अगर आप पढ़ते हैं रा ज़बर दाल रद, तो ये नहीं कलकला हुआ। आपने पढ़ना है रा ज़बर दाल रद्द, रद्द, ये कलकला है। और रद्दना इल्ला, यहाँ दोनों के ऊपर, नून के ऊपर भी और लाम के ऊपर भी ये मद है। इस मद को मद्दे मुनफसिल कहते हैं। 3 अलिफ की मिकदार जितना इसको हमने लंबा पढ़ना है। इल्ला इहसाना व तौफीका, ये जो मद है ये मद मुत्तसिल है, इसको हमने 5 अलिफ की मिकदार जितना लंबा पढ़ना है। उलाइका अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अरिद अन्हुम वइज़हुम वक़ुल लहुम फ़ी अनफ़ुसिहिम क़ौलन बलीग़ा। क़ौलन नहीं हमने पढ़ा, यहाँ भी इक़लाब का असूल है। तनवीन के बाद बा है तो हमने नून की आवाज़ को अब मीम की आवाज़ में बदल कर पढ़ा, तो हमने पढ़ा क़ौलम बलीग़ा। गैन को, क़ाफ को, ज़ा को, दौद को पुर पढ़ा गया, मोटा पढ़ा गया। यहाँ नून पर हमने इफ़ा किया, अनफुसी नहीं पढ़ा, अनफुसिहिम। वमा अर्सलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। नून के नीचे ज़ेर आई तो अब लफ्ज़ अल्लाह की लाम को बारीक हमने पढ़ा, बिइज़्निल्लाह। यहाँ तवा को पुर पढ़ा गया, मोटा पढ़ा गया, लियुताअ, ठीक है, और लंबा भी। तवा के ऊपर ज़बर है, 7 अलिफ है, तो ये हरफ मद्दा है। हरूफ मद्दा 3 हैं और इनको 1 अलिफ की मिकदार जितना लंबा पढ़ा जाता है। ज़बर के साथ अलिफ, ज़ेर के साथ या साकिन और पेश के साथ वाव साकिन, ये हरूफ मद्दा हैं, इनको 1 अलिफ जितना लंबा पढ़ना है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। यहाँ पर ये जो ज़ाल है ना ये खामोश है, हमज़ा को हमने ज़ा से मिलाना है क्योंकि जज़्म और तशदीद इकट्ठी आ गई, तो जज़्म वाला लेटर साइलेंट है। हम पढ़ेंगे इज़्ज़लमू, ज़ा की आवाज़, ज़ाल की आवाज़ भी नर्म है और ज़ा की आवाज़ भी नर्म है, लेकिन दोनों एक ही जगह से आवाज़ें अदा नहीं होती। इज़, यहाँ पर ज़ुबान जो है ये दांतों के दरमियान, यानी आपके जो ऊपर वाले और नीचे वाले दांत हैं वो बंद नहीं होंगे, ज़ुबान ऊपर वाले दांतों को हल्का सा टच करेगी। यहाँ पर ये जो ज़ा है इसको भी वैसे ही करना है, तो लेकिन आपका जो लिप्स है ना ये थोड़े राउंड हो जाएंगे क्योंकि इसको मोटा भी पढ़ना है ना नरम भी पढ़ना है, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे मुंह में थोड़ी सी हवा नहीं भरी हुई होती वैसे। इज़्ज़लमू अनफुसहुम, फिर जीम को हमने 5 अलिफ जितना लंबा किया, हमज़ा को 1 अलिफ जितना लंबा करना है, गैन और रा को पुर पढ़ना है। यहाँ भी जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। बा के ऊपर 2 ज़बर हैं, तनवीन है, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं, तो यहाँ पर तनवीन है, बा के ऊपर 2 ज़बर हैं। आगे क्या है, रा, रा मुशद्दद है, यरमलून हरूफ है, नून साकिन या नून तनवीन के बाद जो मुशद्दद हरूफ हैं
یا را میم لام واو نون، یہ یرملون ہے نا، ان کی پہچان ہی یہ ہے کہ ان کے اوپر تشدید ہوگی. ان کو پڑھتے ہوئے نون کی آواز تو ختم ہو جاتی ہے. جیسے توابن میں نون ہے نا وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ با کو ہم نے را سے ملانا ہے تو توابر پڑھا جائے گا. لیکن را اور لام کے اوپر غنہ نہیں کیا جاتا، اس لیے ہم اس کو جلدی پڑھیں گے. توابر رحیما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہاں میم کے اوپر، جہاں بھی میم کے اوپر تشدید ہوگی یا نون کے اوپر تشدید ہوگی تو ہم نے غنہ کرنا ہے. یہاں میم کے اوپر تشدید، یہاں بھی 2 دفعہ میم آیا، دونوں کے اوپر تشدید ہے تو تینوں جگہوں پر یہاں غنہ کیا گیا. قاف اور ضاد کو پر پڑھا جائے گا. جو پر پڑھے جانے والے حروف ہیں وہ 8 ہیں، جو ہیں خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف. تو یہاں قاف اور ضاد ہیں، ان کو پر پڑھیں گے. قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. قاف کو موٹا پڑھنا، لام کو میم سے ملاتے ہوئے بھی غنہ. یہاں قلیل منہم، یہ میم ساکن کا ادغام ہے. میم ساکن خاموش ہے، کاف کو غنہ کرتے ہوئے میم مشدد سے ملانا ہے. دیارکم ما، یہاں را کو ہم نے باریک پڑھا. دیارکم، را کو باریک پڑھا جاتا ہے جب اس کے نیچے زیر ہو. اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر را کو موٹا پڑھتے ہیں. یہاں با کے اوپر ہم نے کلکلا کیا ہے، کتبنا، با کو ہلا کر پڑھنا ہے. پھر قاف کے اوپر بھی کلکلا ہے، ان قتلوا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اس آیت میں بہت سے اصول ہیں. جیسے یہاں ذال کو لام سے ملانا ہے، لام یرملون ہے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا. وَإِذًا، پھر حمزہ کو کھینچ کر پڑھا، کھڑا زبر ہے نا تو ایک الف کی مقدار جتنا لمبا پڑا جائے گا. تا کے اوپر زبر، ساتھ یا ساکن، لین حرف. تی، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، میم ساکن کا ادغام، ہا کو مشدد میم سے ملایا. پھر یہاں نون خاموش ہے، میم کو لام سے ملانا ہے. من لدنا، نون کے اوپر غنہ بھی کریں گے، نون کو 3 الف جتنا لمبا بھی کیا. جیم کے اوپر کلکلا ہے اجرن، یہ اجرن عظیما. یہاں اظہار ہے، تنوین کے بعد آئین ہے، آئین حروف حلقی میں سے ہے. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو ہم نے اظہار کرنا ہوتا ہے. اظہار میں نون ساکن ہو یا نون تنوین، اس کو جلدی پڑھا جاتا ہے، صاف پڑھا جاتا ہے، نون کی آواز بہت واضح پڑھی جائے گی. اجرن عظیما، نہ ہم نے ادھر غنہ کرنا ہے نہ ہی اخفا کرنا ہے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.
وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق اللہ العظیم. ہم نے 10 آیات پڑھنا سیکھی ہیں. آپ ان کی تلاوت کیجئے گا، ان کے ساتھ پریکٹس کیجئے گا. اگر آپ کا قرآن سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو، کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. میرا ای میل ایڈریس ہے روحی ایجوکیشن، جیسا کہ جو میرے چینل کا نام بھی ہے، روحی ایجوکیشن 05@gmail.com. روحی ایجوکیشن 05@gmail.com. آپ اس کے اوپر مجھے ای میل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر میں روحی ایجوکیشن کے نام سے ہی میرے اکاؤنٹ ہیں، آپ مجھے وہاں فالو کر سکتے ہیں. اور انسٹاگرام پر تو وائس میسیج کی بھی آپشن ہوتی ہے. فیس بک پر بھی میسنجر پر وائس میسیج کیا جا سکتا ہے. تو جو آپ کو آسان لگے پلیٹ فارم آپ وہاں جوائن کریں. اگر آپ کا قرآن سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز میں ضرور اس کا رپلائی کرنے کی کوشش کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.